السلام علیکم۔ آج میں آپ کو میاں اور بیوی کے حصوں کے بارے میں بتاؤں گی جو قرآن پاک میں چوتھے سپارے میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 12 ہے اور آج ہم آیت نمبر 12 ہی پڑھیں گے، کچھ حصہ پڑھیں گے آیت نمبر 12 کا۔ سورہ نساء ہے اور رکوع نمبر 2 ہے۔ تو ہم اس میں جانیں گے کہ شوہر کا کتنا حصہ ہے اور بیوی کا کتنا حصہ ہے، مطلب کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو کتنا ملے گا اور بیوی کو کتنا ملے گا شریعت کے مطابق۔ اکثر عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے میکے میں رہتی ہیں یا پھر شوہر کے مرنے کے بعد میکے چلے جاتی ہیں۔ تھوڑی سی تفصیل ہے اس کے اندر، تو ہم اس سبق کے اندر پڑھتے ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، کم تم کو کہتے ہیں لام منے کے لیے، اور تمہارے لیے نصف حصہ ہے، یعنی آدھا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ شوہر کو کہہ رہے ہیں اگر عورت مر جائے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، ماں جو ترکا چھوڑ کے مر گئی نا، اور تمہارے لیے نصف حصہ ہے جو چھوڑا ازواجکم، تمہاری، کم مانے تمہاری بیوی نے، ازواج زوج کی جمع ہے، تمہاری بیوی نے، تو تمہارے لیے کتنا ہے؟ آدھا حصہ ہے، اس مال کا، کل مال کا جتنا بھی چھوڑا اس کا آدھا حصہ ہے۔ شوہر مر جاتے ہیں تو اس کا بھی نیچے ہے، لیکن اگر نہیں ہے ان کی کوئی اولاد، اگر ان کی یعنی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو نصف دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ہے، یکن یعنی ہے، لہن ان کے لیے کوئی اولاد، ولدن کوئی اولاد، تو نصف حصہ ہے شوہر کا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ، اور اگر ہے لہن یعنی ان کی، یعنی عورتوں کا یہ سکھا ہے ہننا، ان کی اولاد، تو فَلَكُمُ بس تمہارے لیے کتنا ہے پھر؟ ربع، چوتھائی حصہ ہے پھر آپ کا، یعنی اولاد ہونے کے بعد حصہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ اولاد کو بھی حصہ ملتا ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو پہلے چند چیزیں کر لی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد یہ وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ پہلے تو کفن دفن میں انتظام کر دیا جاتا ہے، اور اس کے مال میں سے مہمان نوازی نہیں کریں جو آج کل ہوتی رہتی ہے، یہ سب وراثت کا حصہ ہوتا ہے۔ پہلے کفن دفن کر دی جاتا ہے، اور کفن بھی ایسا کہ نہ تو فضول خرچی ہو اور نہ کنجوسی ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا پھر اگر اس نے مطلب کہیں سے قرض لیا ہے تو وہ قرض ادا کر دیا جائے گا۔ پھر اگر وصیت کی ہے تو وصیت صرف تہائی مال سے ہوگی، اور اگر قرض ادا کرنے کے بعد کوئی رقم نہ بچے تو کسی بھی وارث کو کچھ نہیں ملے گا، قرض میں سارا چلا گیا، صحیح۔ اچھا، تو ہم شوہر اور بیوی کا پڑھ رہے تھے۔ نصف حصہ ہے شوہر کا اگر اس کی اولاد نہیں ہے، اور ربع حصہ ہے اگر اس کی اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ اس مال سے جو چھوڑ مری بعد وصیت کے، وصیت کر گئی اس کی یا پھر قرض کی، یہ ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن حصے اس میں دو ہی لکھے ہوئے ہیں کہ نصف ہے اور ربع۔ اولاد اگر نہیں ہے تو نصف حصہ ملے گا، اگر ہے تو چوتھا حصہ ملے گا۔ اچھا آگے پڑھتے ہیں۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اچھا اولاد جو ہے کسی بھی طرح کی ہو، اللاتی ہو اخیافی ہو، یعنی بیوی نے کوئی اور سی شادیاں بھی کی ہوئی ہوں، یا پھر شوہر نے بھی شادیاں کی ہوئی ہوں اور بھی ان کے بھی بچے ہوں، تو کوئی سی بھی اولاد ہو تو شوہر کا حصہ کم ہو جائے گا۔ اسی طرح بیوی کا بھی لکھا ہے، اور ان کے لیے ربع ہے، یعنی اور وہ منے، اور لا منے کے لیے، ہننا ان عورتوں کے لیے، ربع اربع، ربع حصہ ہے، آدھے کا آدھا، مما اس سے جو ترک تم مانے تم، ترک یعنی چھوڑ گئے، تم چھوڑ گئے، علم اگر نہیں، یکن لکم اگر نہیں ہے تمہارے لیے، ولدن کوئی اولاد، اگر نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اولاد تو پھر کتنا ہے؟ ربع حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ کانا، پھر اگر ہے، لکم تمہارے لیے، ولدن کوئی اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو پس ان عورتوں کے لیے کتنا حصہ ہے؟ ثمن حصہ، آٹھواں حصہ ہے،
8वां हिस्सा, मिम्मा इस माल से जो छोड़ा तुमने बाद वसीयत करे करके उसकी या फिर कर्ज की। मैंने आपको बताया था कि कर्ज अदा होगा। अच्छा, अब कर्ज में ये है कि ये जो मेहर होता है औरतों का, अगर नहीं दिया है तो ये भी कर्ज होता है, और कर्ज़ों की तरह से पहले ये भी अदा किया जाएगा, और फिर विरासत में भी वो अलग से होगी इसके अंदर। और इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबके हिस्से मुकर्रर फरमाए हैं, और अगर नहीं देते तो आपको पता है फिर जहन्नुम का चक्कर हो जाता है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर जो औरतें जो होती हैं वहाँ पर मर जाती हैं अपने मैकों में, तो उनका हिस्सा जो होता है वो शौहरों को नहीं दिया जाता। तो ऐसा भी नहीं है, उन शौहरों का हिस्सा भी है और बीवियों का भी हिस्सा है। और आगे ये बाकिया की आयत भी है, ये इसके ही साथ है, आगे थोड़ी सी आयतें चल रही हैं, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको पढ़ाऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।